الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ سبھی کے لیے سعودی عرب سے ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو نماز کا ایک ایسا کرشمہ ہے جس سے سننے کے بعد ہر مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں نماز کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، ایسا کون سا کرشمہ دیکھنے کو ملا سعودی عرب میں، ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے، لیکن دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ جو زندگی ہماری اور آپ کی ہے یہ فنا ہونے والی زندگی ہے، اور ایک دن اس فنا ہونے والی زندگی کو چھوڑ کر ہمیں باقی رہنے والی زندگی میں بھی داخل ہونا ہے۔ ہمارے اعمال ہماری آنے والی زندگی کا فیصلہ کریں گے کہ ہم وہاں خوش رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یعنی ہمیں جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی۔ کہنے کا مطلب پیارے دوستو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بلا وجہ نہیں بھیجا، کسی نہ کسی مقصد سے بھیجا ہے۔ اگر ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے تو آخرت میں یقیناً ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے دوستو، زندگی بہت ہی زیادہ انمول ہے، اس کو ہمیں ایسے ہی برباد نہیں کرنا، یعنی ہمیں اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور کیسے بھی کر کے ہمیں آخرت کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن آج کل بہت سے مسلمان ہیں جو دنیا کی مستی کے اندر ڈوب چکے ہیں، اور ایسے ڈوبے ہیں کہ انہیں یقیناً آخرت تک کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جو سعودی عرب میں ہے۔ سعودی عرب میں ایک اللہ کا بہت بڑا کرشمہ پیش آیا ہے۔ یعنی میرے پیارے دوستو، میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ آج سے کچھ سال پہلے ہی پیش آیا تھا۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے پیش آیا تھا کہ کچھ قبروں کو ان کی جگہوں سے ہٹایا جا رہا تھا، جو کہ سعودی عرب میں ہوتا رہتا ہے۔ وہاں ایک قبر ایسی تھی جس میں سے خوشبو آ رہی تھی، اور اس قبر میں جو جسم تھا وہ صحیح سلامت تھا۔ جب پتہ لگایا گیا کہ یہ کس کی قبر ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک نوجوان کی قبر ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کے گھر کا پتہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کے بوڑھے والد موجود ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا بیٹا ایسا کون سا عمل کرتا تھا جس سے اس کا جسم اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت رکھا ہے اور اس کی قبر سے خوشبو بھی آ رہی ہے؟ اس نوجوان کے بوڑھے والدین نے بتایا کہ اس کے اعمال کے بارے میں تو نہیں جانتا، مگر ایک عمل تھا جس کو وہ بہت پابندی کے ساتھ کیا کرتا تھا، یعنی کہ نماز کی ادائیگی کیا کرتا تھا۔ میرے دوستو، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو دن میں 5 مرتبہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اس محبوب بندے کے جسم کو اللہ بچا لیتا ہے دنیا والوں کے لیے، تاکہ دنیا والے اس کو دیکھ سکیں اور اس کو دیکھ کر اللہ کے قریب آئیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ ایک انسان جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بندہ اپنے رب کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، بلکہ تمام تر پریشانی، جسمی بیماری، یہاں تک کہ روحانی بیماری، ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نماز سب سے زیادہ خوبصورت عبادت ہے جس کو دیکھ کر غیر مسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور میرے پیارے دوستو، نماز مومن کی معراج ہے، اور دوستو یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی گئی تھی، یعنی جو آسمانی تحفہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی ہر حال میں کرنی پڑے گی، یہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ اس چیز کا اندازہ لگانا ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں، تو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ یعنی میرے پیارے دوستو، اگر آپ نماز ادا کیجئے، اگر آپ کا دل دوسری نماز کو کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ
آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، کہنے کا مطلب ہے کہ 5 وقت کی نماز کو آپ ادا کیجئے۔ جب آپ فجر کی نماز کو ادا کریں گے، جب ظہر کی نماز کا وقت قریب آئے تو آپ کو خود بخود دل کرنے لگے گا کہ میں ظہر کی نماز ادا کروں، اور آپ کو جب تک سکون ہی نہیں ملے گا جب تک کہ آپ ظہر کی نماز کو ادا نہ کر لیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی فجر کی نماز قبول ہو چکی ہے، باقی اللہ کی مرضی۔ میرے دوستو، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی تو کرتے ہیں لیکن کچھ دن کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم مکمل طریقے سے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، 5 وقت کی نماز کو ان کے صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مہینے بھر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور سوائے جمعے کے۔ تو میرے پیارے دوستو، مسلمان بھائیوں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہمارے ساتھ اکثر رہتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ایک عمل میں آپ سبھی کو بتانے جا رہا ہوں جسے آپ کو 40 دن تک فالو کرنا ہے۔ اگر آپ کو 40 دن تک فالو کر لیا تو میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی بھر آپ نماز کو چھوڑ نہیں پائیں گے۔ کہنے کا مطلب ہے، جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اپنی طرف سے بڑھا کر نہیں بتا رہا۔ علماء کرام کا کہنا ہے 40 دن تک آپ مکمل طریقے سے نماز کی ادائیگی کیجئے، اور اس طریقے سے ادائیگی کیجئے کہ آپ کی کسی وقت کی کوئی بھی نماز قضا نہ ہو۔ تو میرے دوستو، اگر آپ اس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں بنا ناگاہ کیے تو میرے دوستو 40 دن بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ یعنی جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو 40 دن کے بعد خود نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی، اور جب تک آپ نماز کی ادائیگی نہیں کر لیں گے یقیناً میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو سکون ہی نہیں ملے گا، چاہے آپ دنیا کی کوئی دوا کھا لیجئے۔ میرے دوستو، نماز ایک بہت بڑا موقع ہے، اس لیے نہ صرف آپ نماز کی ادائیگی کیجئے بلکہ وقت پر نماز کی ادائیگی کریں۔ وقت پر ادا کی گئی نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ ایک بہت ہی محبوب ترین عمل ہے، اور اللہ اسے بہت پسند بھی کرتا ہے۔ اور یہ وہ تحفہ ہے کہ بندہ دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے روبرو کھڑا ہو کر اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ نماز قدرت کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے۔ میرے دوستو، جتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب آئیں گے اللہ اس کا 10 گنا آپ کے قریب آئے گا، کیونکہ میرے پیارے دوستو، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جیسے ماں بچوں سے محبت کرتی ہے، جو شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، اور استاذ اپنے شاگردوں سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ پیارے دوستو، کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں یہ صرف 1% محبت کی وجہ سے ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور محبت آخرت میں بھی دکھائے گا، تو سوچ لیجئے کہ وہ آخرت میں اپنے بندوں پر کتنا رحم کرے گا۔ تو میرے دوستو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی باتوں کو توبہ کے ذریعے الگ کر لیا کرو۔ اس لیے ہم سے، آپ سے جانے انجانے میں یا ہنسی مذاق یا غم و غصے میں کبھی بھی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے، اور ایمان جانے کی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو ہمارے ساتھ مل کر آپ سب بھی پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔